مجھے ابا کی گھڑی سے بہت چڑ تھی۔ اس کی ٹک ٹک میرے سر پر ہتھوڑوں کی طرح لگتی۔ صبح الارم کی آواز سے تو جیسے سارے شہر میں زلزلہ آ جاتا۔ جب تک میں اٹھ نہ جاتا الارم بجتا ہی رہتا۔ اس کے بند ہونے کے بعد ابا اس وقت تک آوازیں دیتے رہتے جب تک میں وضو کر کے نہ آ جاتا۔ وہ پتر چھیتی آ جا، نماز کو دیر ہو رہی ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم۔ گلی سے چاچے کبے کی آواز آتی۔ ابا کی چال میں اور پھرتی آ جاتی۔ مسجد سے واپسی تک نیند ویسے ہی اڑ جایا کرتی۔ اب اٹھ گیا ہے تو 2 رکوع بھی پڑھ لے۔ اتنے میں اماں کے پراٹھوں کی خوشبو صحن میں بھر جاتی اور میں نیند کا غم بھول جاتا۔ اگلے دن پھر وہی ٹک ٹک اور الارم۔ میں نے کئی بار خیالوں میں ابا کی گھڑی نکڑ والے کباڑیے کو بیچی۔ رات کو آنکھ کھلنے پر میں نے ابا کو اکثر جاگتے روتے اور دعائیں کرتے پایا۔ جب اٹھ ہی جاتے ہیں تو پھر الارم کیوں لگاتے ہیں؟ میں اماں سے لڑتا، تو نماز کے لیے اٹھتا جو نہیں، تنگ کرتا ہے نا اس لیے۔ وقت گزرتا رہا، آہستہ آہستہ گھڑی کی ٹک ٹک، الارم اور نماز میری زندگی کا حصہ بنتے چلے گئے۔ اب میں اکثر الارم بجنے سے پہلے اٹھ جایا کرتا۔ اس روز بھی الارم بجنے سے پہلے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ ابا شاید نہیں اٹھے تھے۔ مسجد سے واپسی پر میں ابا کے کمرے میں گیا۔ ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی اور ساتھ ہی اماں کی سسکیوں کی بھی۔ ابا چپکے سے چلے گئے تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ ابا اب کبھی تنگ نہیں کروں گا، آپ کی پہلی آواز پر اٹھ جایا کروں گا، بس آپ ایک دفعہ واپس آ جائیں۔ ابا اکثر بابا فرید کا کلام گنگنایا کرتے تھے۔ پیلو پکھیاں وے پکیاں نی وے آ چنو رولیار۔ کوئی آس تھی نہ امید، اللہ کے پاس جانے والے واپس نہیں آیا کرتے۔ میں یہ بات سمجھ گیا۔ ابا کے جانے کے بعد مسجد کے مسلے سے میری پکی یاری ہو گئی اور وہیں اللہ سے باتیں بھی ہونے لگیں۔ الارم بڑی گھڑی جو اماں نے کب کی اسٹور میں سنبھال دی تھی، ہر روز صبح کے وقت ایک لمحے کے لیے ضرور دماغ میں بجتی۔ ابا کی آواز آتی، چھیتی کر لے پتر، اور میں نام آنکھوں کے ساتھ اکیلا ہی مسجد چلا جاتا۔ میرے ساتھ پیلو چننے والا چلا گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن اماں بھی چلی گئی۔ زمانے کی بھیڑ میں ایک اور ہاتھ چھوٹا۔ میں اکیلا ہو گیا تھا۔ بہت دنوں تک روتا رہا۔ آخر بے قرار دل کو قرار آ گیا۔ میں بہت چھوٹی عمر میں یہ جان گیا تھا کہ سب عارضی ہیں، بس ایک اللہ ہی ہے جو ہمیشہ بندے کے ساتھ رہتا ہے اور میری دعائیں سنتا۔ وہ میرا رب سب سے پیارا دوست تھا۔ وہ مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوتا تھا۔ اگر کبھی کٹی ہوئی تو میری طرف سے ہوئی، پھر میں رو کر اسے منا لیتا، وہ میرے آنسو پونچھ لیا کرتا۔ میں لٹ گیا تھا، جی جان سے لٹ گیا تھا، اور ابا بھی تو یہی چاہتے تھے نا۔ پھر میری شادی ہو گئی اور میں ایک بیٹے کا باپ بن گیا۔ 10 سال گزر گئے۔ روزانہ صفیہ میری بیوی بختاور کو فجر کی نماز کے لیے جگانے کی کوشش کرتی، مگر ناکام رہتی۔ بہت پکی نیند تھی میرے بیٹے کی، مجھ سے بھی زیادہ پکی۔ تھک ہار کر میں اکیلا ہی نماز کے لیے چلا جاتا۔ اس دن میں نے رو رو کر بختاور کے لیے اللہ سے اس کی محبت مانگی۔ اب میں جان گیا تھا ابا اللہ سے کیا مانگا کرتے تھے۔ اگلے روز مسجد میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اچانک دیکھتا ہوں اگلی صف میں بائیں طرف ابا نماز پڑھ رہے تھے۔ شاید میرا وہم تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، میں اپنے ابا کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ بلا شبہ وہ ابا ہی تھے۔ ان کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ سلام پھیرنے کے بعد ایک دم میری طرف مڑے اور کہنے لگے، بختاور کہاں ہے؟ اسے کیوں نہیں لائے؟ میں نے کہا ابا اس کے لیے دعا کریں۔ میں اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا۔ میں ابا کو بتانا چاہتا تھا آپ اور اماں بہت یاد آتے ہیں۔ میں ایک بار پھر ان کے سینے سے لگ کر بتانا چاہتا تھا کہ ان کے جانے کے بعد میں کتنا اکیلا ہو گیا تھا۔ میں انہیں بتانا چاہتا تھا پیلو پک گئے ابا، مگر بس ایک لمحہ ہی تو تھا اور پھر ابا غائب ہو گئے۔ ابا کے عطر کی خوشبو میرے بہت پاس پھیلی تھی۔ خواب تھا یا حقیقت میں سمجھ ہی نہیں پایا۔ شاید ایک لمحے کو میری آنکھ لگ گئی تھی۔ گھر جاتے ہی میں نے اسٹور سے ابا کی گھڑی نکالی۔ کتنی دیر میں متاع حیات کی طرح گھڑی کو سینے سے لگا کر روتا رہا۔ اس کی ٹک ٹک میں ابا کی دعائیں بسی تھیں۔ اگلی صبح الارم بجا، مگر آج یہ آواز دنیا کی سب سے خوبصورت آواز لگ رہی تھی۔ بختاور الارم کی آواز سے تنگ آ کر اٹھ گیا۔ میرے دل کی عجیب سی کیفیت تھی۔ آنکھیں پرانے منظروں میں جی رہی تھیں۔ کمرے میں ابا کے عطر کی خوشبو پھیلی تھی اور صحن میں اماں کے پراٹھوں کی۔ وہ پتر چھیتی آجا، نماز کو دیر ہو رہی ہے۔ میں نے الارم بند کر کے آواز لگاتے ہوئے کہا۔ باہر سے چاچے کبے کی آواز آ رہی تھی، الصلاۃ خیر من النوم۔